دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، صدق الله العظيم۔ یہ رنگ و روپ دنیا کی دلکشی کیا ہے، یہ رنگ و روپ دنیا کی دلکشی کیا ہے، بغیر عشق نبی لطف زندگی کیا ہے۔ کہا نبی نے کہو لا الہ الا اللہ، کہا نبی نے کہو لا الہ الا اللہ، ایک خدا کو چھوڑ کر غیروں کی بندگی کیا ہے۔ معزز سامعین، آج میں آپ حضرات کے سامنے توحید کے موضوع پر کچھ بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ بغور سماعت فرمائیں، لیکن یاد رکھے زبان میری ہوں گی، انداز میرا ہوگا، گفتار میرا ہوگا، بات اللہ کی ہوں گی، کتاب اللہ سے ہوں گی، احادیث مبارکہ سے ہوں گی، اس لیے کہ بات وہی معتبر ہے خواہ زبان کسی کی ہو جس کا ثبوت کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور صحابہ اکرام کے عقیدے سے ہے۔ پھر توحید کا مسئلہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، اس لیے کہ توحید ہی ایمان کی در ہے۔ توحید کے ذریعے ایمان کا دروازہ کھلتا ہے، ایمان اور غیر ایمان میں فرق پیدا ہوتا ہے، اس لیے کہ عقیدے کے بغیر کوئی عمل معتبر نہیں، نہ ایمان معتبر ہے، نہ لمبی لمبی نمازیں معتبر ہے، نہ لمبی لمبی عبادتیں معتبر ہے، نہ حج بیت اللہ معتبر ہے، نہ جہاد فی سبیل اللہ معتبر ہے، نہ تسبیح و تقدیس معتبر ہے، نہ درس و تدریس معتبر ہے۔ اس لیے کہ تمام روح زمین کے عام انس و جنس کے لیے جس طرح عقیدہ توحید پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح اللہ کے مقربین کے لیے بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ خواہ وہ نبی ہو یا ولی، خواہ وہ قطب ہو یا ابدال، خواہ وہ حاکم ہو یا محکوم، ہر ایک کے لیے عقیدہ توحید پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ توحید کیا چیز ہے؟ کیا صرف خدا کو خالق ماننا کافی ہے یا مالک مان لینا کافی ہے؟ نہیں نہیں، اللہ کو اس حیثیت سے اللہ ماننا جس انداز سے قرآن نے بتایا۔ کلمہ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، یہی قرآن کا سبق اور یہی قرآن کا پیغام ہے۔ معزز سامعین، یہ ایسی بابرکت صورت ہے جس کو تلاوت کرنے سے تہائی قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ یہ سورت پاک اپنے اندر توحید کی ایک مضبوط دلیل رکھتی ہے جس کو کوئی نہیں توڑ سکتا۔ لوگوں نے خدا کی بے شمار نعمتوں کو دیکھ کر اسلام قبول کیا اور ایمان و یقین لائے۔ کسی نے آسمان کی بلندی کو دیکھ کر، کسی نے زمین کی ہریالی کو دیکھ کر، کسی نے دریا کی تلاطم کو دیکھ کر، کسی نے سمندر کے خزانوں کو دیکھ کر، کسی نے سورج کے شعلوں کو دیکھ کر، کسی نے چاند کے حسن و جمال کو دیکھ کر، کسی نے لم یلد ولم یولد کے فصاحت و بلاغت کو دیکھ کر، اور یہ کہا میرا رب ایک ہے، ہر چیز سے بے نیاز ہے، نہ اس کو کسی نے پیدا کیا اور نہ ہی اس نے کسی کو جنا۔ اور آج تک امت مسلمہ کا یہی عقیدہ ہے کہ خدا کا نہ کوئی بیٹا ہے اور نہ کوئی بیٹی ہے، اور یہی سورت پاک کا پیغام ہے۔ اس سورت پاک کے نزول سے لے کر آج تک تاریخ پر ایک نظر ڈالے تو یہ بات روز روشن کی طرح معلوم ہوتی ہے کہ نہ ہی کسی نبی نے اس کے خلاف کوئی عقیدہ رکھا ہو اور نہ ہی کسی نبی نے اس کے خلاف کوئی مرتجم لکھا ہو، لیکن اس کے باوجود جب گمراہی و ضلالت کا دروازہ کھلتا ہے، کوئی آدمی اس میں داخل ہو جاتا ہے، تمام حقانیت دلائل شواہد کے باوجود گمراہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ چنانچہ تاریخ پر ایک سرسری نظر ڈالے تو لوگوں کے بے شمار عقیدے اس سورت پاک کے خلاف ملیں گے۔ کوئی کہتا ہے خدا کا بیٹا ہے، کوئی کہتا ہے خدا کے بیٹیاں ہے، کوئی کہتا ہے حضرت عیسیٰ ابن اللہ ہے، حضرت مریم خدا کی بیوی ہے، فرشتے خدا کی بیٹیاں ہے۔ یہ چند حیران کرنے والی باتیں عیسائیوں کے عقیدے ہیں، لیکن اس دنیا میں پاگلوں کی کمی نہیں۔ اگر کسی آدمی کے متعلق کوئی بات کہی جائے تو اس کو تھوڑی دیر کے لیے سمجھایا جا سکتا، نہیں نہیں، حضرت عیسیٰ ابن اللہ نہیں، حضرت مریم خدا کی بیوی نہیں، فرشتے خدا کی بیٹیاں نہیں، بلکہ یہ سب مخلوق ہے۔ لیکن اس دنیا میں ایک پاگل پیدا ہوا جس میں عقل تھی نہ سمجھ، نہ علم، نہ ہنر، نہ حسن، نہ جمال، جس کو دنیا مرزا قادیانی کے نام سے جانتی ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے امت مسلمہ کی اجماعی عقیدوں کی دھجیاں اڑائی ہے اور قرآن و حدیث کے خلاف ورزی کی، کبھی تقریر کے ذریعے، کبھی تحریر کے ذریعے، اور الہام کے بازار گرم کیا، اور اپنے آپ کو مجدد کہا، محدث کہا، خاتم الرسول کہا، صاحب کوثر کہا، اور اسی پر بس نہیں کیا بلکہ نبی کی بھی توہین کی، انبیاء اکرام کی توہین کی۔ محترم دوستو، ابو جہل کی طرح
مرزا قادیانی ابو جہل کی طرح منکر توحید تھا، مرزا قادیانی ابو لہب کی طرح نبی سے دشمنی رکھنے والا تھا، مرزا قادیانی عتبہ کی طرح دشمن رسول تھا، مرزا قادیانی مشرکوں کی طرح منکر توحید تھا۔ ہر سن ہر زاویہ مرزا قادیانی کو دیکھے تو یہ ساری خرابیاں اس شخص میں موجود تھی، پھر بھی ہمت تو دیکھو، جرأت تو دیکھو، صرف مسلمان ہی نہیں مسلمانوں کی امام ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، صرف مسلمان ہی نہیں اللہ کا بیٹا بناتا ہے، اولاد بتاتا ہے۔ ایسا شخص نہ مسلمان ہو سکتا ہے نہ ہی مسلمانوں کا امام ہو سکتا ہے، اس لیے کہ توحید پر ایمان نہیں۔ اللہ تعالی ہمارے کو ایسے پیروکار سے حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔